اور ہم فقط برکت. اور پھر عجیب خوفناک صورتحال ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا حقوق العباد عمرے سے معاف نہیں ہوتے. آپ لوگوں کے دل توڑ کے تکلیفیں دے کے زیادتی کر کے کہیں کہ میں عمرہ کروں گا تو اس سے معافی ہوگی، وہ بڑا اجر ہے، بڑی سعادت ہے. لیکن جس کو تکلیف دی ہے معافی اسی سے مانگنی ہے. جس کا حق دبایا ہے حق اسی کا اسے واپس کرنا. دین کے مزاج کو سمجھیں. دین کہتا ہے کہ کل اصول آپ کو دیے ہیں. کیا دین نے صرف جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک ہمیں سمجھایا ہے کہ پگڑی کیسے باندھنی. حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کر دی. وہ طرز نہیں اختیار کرنا جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے. تمہاری اپنی مخصوص تہذیب ہے، ثقافت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. تمہارا طرز زندگی منفرد اور انفرادی ہونا چاہیے. ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا دسترخوان پہ تو اٹھا کے کھا لیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ایک تو زمین پہ بیٹھنا، پھر دسترخوان بچھانا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور پھر آپ نے یوں لقمہ اٹھا کے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ فرمانے لگے دنیا داروں کے لیے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو. لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے حضور کا طریقہ ہے مبارکہ چھوڑ دو. کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تو اپنے معیار کو بدلیں، طرز زندگی میں تبدیلی لائیں. دین ہمیں ضابطہ حیات دیتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ صرف دین بتاتا ہے کہ یہ کام کر لو تو برکت ہو جائے گی، یہ والا آپ عمل کر لیں تو اس میں لہر بہر ہو جائے گی. آپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ دین سے ہم نے کیا مثلاً حاصل کیا ہے، نتیجہ ہم نے دین سے کیا لیا. دین تو عمل کے لیے آیا ہے نا. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو منانا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اپنانا. آج کل دنیا میں زیادہ چیزیں منائی جاتی ہیں. اپنا ہی مدر ڈے مناؤ تو مائیں تو رو رہی ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، تو مدر ڈے منانے سے کیا ہوتا ہے؟ فادر ڈے منا لو. تو ابے تو بیچارے کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کیسے کہیں، کپڑا اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ نظر آئے. کس لیے فادر ڈے منا؟ ٹیچر ڈے مناؤ، اور ٹیچر بیچارے سڑکوں پہ پریشان پھر رہے ہیں. ہم دین منا رہے ہیں، یہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے، وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، برکت والی چیزیں ہیں، پر اپنانا بھی تو ہے نا دین کو. اپنانا بھی تو ہے. میں آپ سب سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، آپ نے جلدی جلدی ہاں نہ کرنی ہے. نہ کرنے کی بھی اجازت ہے. آپ ایک عورت طوائف گناہگار گزر رہی تھی، کتا پیاسا اسے نظر آیا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ نہیں میں کیسی لیٹ نہیں کرنا، بار بار جلدی بتائیں. سنی ہے؟ سب نے سنی ہے؟ ہر بندے کو آتی ہے نا یہ والی روایت. لیکن یہاں ہمارے روڈ پہ کبھی ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو کوئی اتنی جرت بھی نہیں کرتا کہ زخمی کتے کو لکڑی سے پکڑ کے سائیڈ پہ کر دے یا مرے ہوئے کو روڈ سے ہٹا دے. حدیث تو سب کو آتی ہے نا. تو کتا جو ہے نا وہ گاڑی کے ٹائروں سے اس کا گوشت لگ لگ کے اڑے گا، اور وہ ٹائروں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ سارا ہٹ جائے، لیکن کوئی بندہ اتنی جرت نہیں کرتا کہ میں ذرا گاڑی کو روکوں اور یہ زخمی ہو گیا ہے یا ماری گیا ہے تو اسے ہٹا دوں. کس لیے حدیثیں سنتے ہیں ہم؟ کتاب و سنت کا پڑھنا پڑھانا کس معنی میں ہے؟ سارے وہاں سے گزر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. کوئی سامنے دیکھ کے گاڑی تھوڑی سائیڈ پہ کر رہا ہے، کوئی بریک لگا رہا ہے. اتنی بھی اخلاقی جرت جو قوم نہ کرے، اتنا بھی خیال جو قوم نہ کرے. سب نے سنا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی شخص رستے سے روڑے ہٹا دے تو اس کے لیے بخشش کی امید ہے، اللہ رحمت کرے گا. تو کتنے کھڈے ہیں سڑکوں پر. ہر بندہ گزرتے وقت تبصرہ تو کرتا ہے کہ حکومت کام نہیں کرتی. تو بھئی یہ تو آپ ایک کدال پکڑتے، کئی پکڑتے، تھوڑی سی مٹی ڈالتے اور یہ بھی جو تھا یہ فیل ہو جانا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اتنی جرت کرنے کو تیار ہے. دین کی جو اخلاقی اقدار ہم نے سنی ہوئی ہیں،
جمعے میں علماء سے، مشائخ سے، کتابوں میں پڑھی ہے، عمل ان پر کب کرنا ہے؟ میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، دوست کہتے ہیں آپ آ جائیں فلاں جگہ بھی پہنچ جائیں، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے آ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ تقریریں کس لیے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، یا بعض لوگوں کو امیر کرنے کے لیے کہ نعت کا خطیب مولوی پیر ذرا نظر نیاز ہو جائے گی، کام چل جائے گا؟ کس مقصد کے لیے؟ دین تو حسین ہے، خوبصورت ہے، دین پر تو عمل کرنا ہے۔